آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے ڈیجیٹل کور پر، یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یا ICT۔ دیکھیے، پہلے یہ صرف ایک اضافی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم کے لیے یہ اتنی ضروری کیوں ہے۔ اور یہاں ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے، کیا ہماری آج کی تعلیم گزری ہوئی کل کی دنیا کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیونکہ جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، ہمیں بھی اپنے پڑھانے اور سیکھنے کے طریقوں میں ایک بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ ہم ایجوکیشنل اپ گریڈ سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کلاس روم کا تصور کیسے بدل رہا ہے، سب کے لیے تعلیم کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اساتذہ کو کیسے مزید بااختیار کیا جا رہا ہے، مستقبل کے اسکول کیسے بنیں گے، اور آخر میں سب سے اہم بات، ٹیکنالوجی کا بامقصد استعمال۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے۔ یہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ICT کو تعلیم میں شامل کرنا اب کوئی آپشن کیوں نہیں رہا، بلکہ ایک مجبوری بن گیا ہے۔ دیکھیں، آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور علم میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ہماری روایتی کتابیں ہیں نا، وہ اب اس رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یوں سمجھنے کہ ایک طرف علم کا ایک ٹھہرا ہوا پہاڑ ہے اور دوسری طرف معلومات کا ایک تیز بہتا ہوا دریا۔ آج کے دور میں ہمیں اپنے طلباء کو اس دریا میں تیرنا سکھانا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ICT کیسے ایک طالب علم کے سیکھنے کے پورے تجربے کو بدل کر رکھ دیتی ہے، کیسے وہ صرف خاموشی سے سننے والے سے ایک ایکٹیو حصہ لینے والا بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پرانے طریقے میں استاد سب کچھ بتاتا تھا اور طالب علم سنتا تھا، لیکن اب جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے، طالب علم خود مرکز میں ہے۔ وہ خود مسائل حل کر کے علم تخلیق کر رہا ہے۔ یہ رٹنے سے سمجھنے کی طرف ایک سفر ہے، جہاں سیکھنے والا خود اپنے سیکھنے کے عمل کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ان ٹولز کی وجہ سے حقیقت بن رہی ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک طالب علم ورچوئل ریالٹی کے ذریعے قدیم روم کی گلیوں میں گھوم رہا ہے یا دنیا بھر کے ماہرین سے آن لائن بات کر رہا ہے۔ یہ ٹول صرف معلومات نہیں دیتے، بلکہ ایسے تجربات فراہم کرتے ہیں جو سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ اس بات پر ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے معیاری تعلیم کو ہر ایک تک پہنچانے میں ایک زبردست کردار ادا کر رہی ہے، یعنی یہ مساوات اور رسائی کو کیسے ممکن بناتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے تعلیم کو جمہوری بنانا، یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہر طرح کی رکاوٹوں کو ہٹانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک دور دراز گاؤں کا طالب علم بھی وہی بہترین مواد حاصل کر سکتا ہے جو ایک بڑے شہر کے طالب علم کو ملتا ہے۔ ٹیکنالوجی فاصلے اور حالات کے فرق کو مٹا رہی ہے۔ اور یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ یہ سلائیڈ اسے بہت اچھی طریقے سے سمجھاتی ہے۔ جغرافیائی، جسمانی اور سماجی و معاشی رکاوٹیں، یہ تینوں بڑی دیواریں ٹیکنالوجی کے ذریعے گرائی جا رہی ہیں۔ یہ تعلیم کے میدان میں ایک حقیقی انقلاب ہے جو سب کے لیے سیکھنے کے دروازے کھول رہا ہے۔ اچھا، طلباء کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اساتذہ کی بات کرتے ہیں۔ ICT اساتذہ کی جگہ لینے نہیں آئی، بلکہ یہ ان کے لیے ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے، ایک پروفیشنل سپورٹ سسٹم جو ان کے کام کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ استاد کے کام میں کتنا بڑا فرق آیا ہے۔ پہلے جہاں صرف کتابوں پر مبنی اسباق ہوتے تھے، اب وہاں ملٹی میڈیا سے بھرپور دلچسپ اسباق ہیں۔ جہاں پہلے پیپر چیک کرنے میں ہفتے لگ جاتے تھے اور فیڈ بیک بہت دیر سے ملتا تھا، اب فیڈ بیک فوراً مل جاتا ہے، اور وہ بھی ہر طالب علم کی ضرورت کے مطابق۔ اس سے اساتذہ کا بہت سارا وقت بچتا ہے اور وہ زیادہ بہتر پڑھا پاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم صرف رٹے اور سالانہ امتحانات سے آگے نکل رہے ہیں۔ آن لائن کوئز اور لرننگ انالیٹکس جیسے ٹولز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سا طالب علم کہاں کمزور ہے، اور پھر ہم اس ڈیٹا کی بنیاد پر اپنی پڑھانے کی حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ڈیٹا پر مبنی تدریس۔ اب ذرا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ آئیے انفرادی کلاس روم سے باہر نکل کر پورے تعلیمی نظام اور معاشرے پر ICT کے اثرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف امتحانات پاس کروانا نہیں ہے، ہمیں ایسے طالب علم تیار کرنے ہیں جو مستقبل کے شہری، نئے خیالات لانے والے اور مسائل حل کرنے والے بنیں۔ اور آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ ذمہ داری پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے۔
اور یہ وہ مہارتیں ہیں جن کی آج کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں، معلومات تو اب ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس معلومات کا صحیح تجزیہ کرنا، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا اور نئے حل تلاش کرنا، یہ وہ اصل صلاحیتیں ہیں جو آئی سی ٹی کے استعمال سے پروان چڑھتی ہیں اور طلباء کو مستقبل کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف کلاس روم تک ہی نہیں رکی، اسکولوں کے انتظامی معاملات میں بھی ایک انقلاب آ رہا ہے۔ کاغذوں کے ڈھیروں کی جگہ اب منظم ڈیجیٹل ریکارڈز نے لے لی ہے، جس سے ہر کام تیز، شفاف اور زیادہ جواب دہ ہو گیا ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کی قدر خود ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ بامعنی تعلیمی نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کے بامقصد اور سوچ سمجھ کر استعمال میں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ہتھوڑا خود کچھ نہیں بنا سکتا جب تک کوئی ماہر کاریگر اسے استعمال نہ کرے۔ ٹیکنالوجی بھی صرف ایک اوزار ہے، اس کی اصل طاقت اسے استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اب جب ہمارے پاس یہ طاقتور ٹولز موجود ہیں تو ہم سیکھنے کے مستقبل کو بہترین طریقے سے کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔